کیا بات ہے, اسی پہ لے کے آؤں گا میں. 4 شادیاں آپ نے جتنی پروموٹ کی ہیں جی, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس نے اتنا پروموٹ کیا ہو 4 شادیوں کو, بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس پہ آپ کے بیان پہ بھی پابندی لگی ہے ایک دفعہ. 4 شادیوں کی وجہ سے آپ نے کہیں کر دیا تھا, انہوں نے کہا یار یہ کیا بھائی پابندی ہے آپ پہ, وہ کیا ہے وہ ذرا واقعہ. دیکھیں یہ 2004 میں نا اس پہ میں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ خاندان میں بھی, اور چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا, مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا, تدریس بھی کرتا تھا, لوگ مسائل لے کے آتے تھے. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں. جبکہ ہم عرب میں دیکھتے تھے کہ وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کی شادی کے لیے کوئی رابطہ کرتا ہو علماء سے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ بڑے عالم تھے, وہ آئے گلشن اقبال بیان کے لیے, تو کسی نے ان کو پرچی لکھ کے دی کہ جی میری بچی کے رشتے کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یار یہ بچی کی شادی کی پریشانی کیسی ہے آپ کو, یہ کیسے, بچیوں کی تو شادیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا, مجھے نہیں کہیں کوئی حدیث ملی کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں آئے ہو کہ میری بچی کے لیے دعا کریں, کوئی اچھا رشتہ ہو مل جائے. تو کون سے اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق تھا کہ وہاں بچی کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ایک ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, رشتوں کی تلاش. اور یہ کنواری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, طلاق یافتہ بیوہ تو اس سے اور مسئلہ ہے. تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے نا, کہ جتنی اللہ نے مرد میں عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. مرد کی نیچر ہے زیادہ بیویاں رکھنا, اللہ عورت پیدا کرے گا, اور تعداد میں بھی شاید مرد کم ہیں عورتیں زیادہ. اگر مرد برابر بھی ہے نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مردوں میں ڈیتھ کا ریشو بہت زیادہ ہے, مردوں میں نااہلی کا ریشو زیادہ ہے. ہر مرد نکاح کے قابل نہیں ہوتا, ہر عورت نکاح کے قابل. چرسی, ہیروئن چی, شرابی آپ کتنے دیکھیں نا سوسائٹی میں, یہ کنوارے ہی اللہ نے ان کو کنوارا رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. مرد مرتا بھی زیادہ ہے, مرتے زیادہ ہیں. وہ تو اٹیک آپ ہی سے ہم نے سنا تھا کوئی قبرستان میں, جی قبرستان میں 100 قبریں ٹاپ دیں تو ایک قبر آئی ہے کوئی مختارہ بی بی, عمر 90 سال, وجہ موت قتل. جی پھر بھی قتل ہوئی ہے, خود نہیں بھری ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہ تو مرد تو بیچارہ پتہ ہے ڈپریشن, نہیں حادثاتی جو اموات ہیں نا, بائکوں پہ, جنگوں میں ہلاکتیں. جب یہ جنگ عظیم میں یورپ میں جو مردوں کا قحط پڑ گیا تھا, اتنے مرد ہلاک ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے, تو اس وقت وہاں تحریکیں چلی تھیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے, اور اسلام کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ یورپ کو آنا پڑے گا اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. آج ان کی سوسائٹی دیکھیں, فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا. تو ہمیں دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اتنے لڑکیوں کے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں, بھائی اس کا حل یہی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں, تو یہ مسائل ختم ہوں گے لڑکیوں کے. اور ورنہ یہ مسائل بڑھتے 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 یہ ہمارا بھی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں اتنا اس پہ, اور میں اس میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اس میں, اور بہت ہی کانفیڈنٹلی میں یہ بات کرتا ہوں, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پر پورا شرح صدر ہے, اطمینان ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے, اور پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت نہیں, سوسائٹی کو ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, ایک نیا فتنہ سا ایک آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غریبوں, اور گالیاں دے رہا ہے غریبوں کو بلا وجہ نا, مطلب ایک سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جی. اور میں نے دیکھا پچھلے دنوں وہ آپ سے بھی الجھ گیا ہے بلا وجہ نا, آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہا, اور یہ میں نے اس کی ہلکی سی دیکھی, کون آدمی ہے اور آپ کیوں بلا وجہ. دیکھیں بہت عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, میں تو لفٹ نہیں کراتا تھا, لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا نا, تو ریسنٹلی ایک صاحب نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے. قطر گیا, جاب نہیں ملی, ادھر ادھر تلاش کیا, آن لائن بھی بزنس کی کوشش کی, نہیں کر سکا بزنس, ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کو جان سے مار دیا اس نے. تو یہ جو صاحب غریبوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا, اس سے اصلاح نہیں ہو رہی. موٹیویشن کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے غریب ڈپریشن میں جائے گا, موٹیویشن احساس کمتری میں جائے گا. ایک تو غریب ہے اور آپ اس کو اوپر سے بغیرت بھی کہہ رہے ہیں. موٹیویشن کا وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے, تو طاقت کی کوشش کرو. طاقت
جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے, اکنومیکلی بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے یقبض تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی تو تم نے کوشش کرنی ہے. جیسے صحت اللہ کی نعمت ہے, لیکن ہر آدمی صحت چاہتا ہے کیا؟ ہر ایک کو صحت ملتی ہے. ایوب علیہ السلام صحت چاہتے تھے, پھر بھی ساری زندگی بیماریوں میں گزری, پھر بھی کامیاب ہے. تو آپ چاہیں دولت کی کوشش کریں, ہم بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ حدیث یاد کرائیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے اکثریت غریب ہیں جو جنت میں جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے تو نبی نے تو تسلیاں دی ہیں غربا کو, مساکین کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینوں میں میرا حشر کرنا قیامت کے دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی ان مسکینوں غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, کیونکہ مشرکین ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ اگر حق پر ہیں تو یہ غریب کیوں ہیں. مشرکین عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کو تانے دیتے تھے, ہاں اصحاب صفہ کو, کہ یہ غریب لوگ ہیں تو یہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو پیسہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس, ہمارے پاس عقل ہے, ہم نے پیسہ کمایا. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے ان غریبوں کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو یہ جو موٹیویشن کا طریقہ ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, غریبوں کو نیچا دکھاتے ہیں, تو مشاہدہ یہ ہے, تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے. 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ کی نظر ہٹ گئی نا تو یہ انسان جو ہے وہ جھونپڑے میں آ جاتا ہے, اور جھونپڑے کے قابل بھی نہیں رہتا, روڈ پہ آ جاتا ہے. اور مجھے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, میں کیا بولوں, کچھ مجھے میرے کولیگس نے بتایا کہ وہ بندہ ہے نہیں اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے, اتنا ایک وہ کریکٹر کر رہا ہے کہ بھائی وہ میں اتنا مالدار ہوں, ہے نہیں ایسا. اور اگر وہ ہے بھی تو بھائی تیرا پیسہ ہے, تو جانے دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کر. ہمارے یونیورسٹیز کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو گئے یار, اور اس کی گالیوں سے انسپائر ہو رہے ہیں. میرا بھانجا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس نے مجھے بہت دفعہ آ کے بتایا کہ لڑکے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس وجہ سے. پہلے ہی پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کیا چل رہے ہیں, اوپر سے آپ ان کو تسلیاں دینے کے بجائے اور ڈپریشن میں گالیاں دے دے کے. تو موٹیویشن, میں اکثر کہتا ہوں there are 2 types of غریبs. there are 2 types of غریبوں کی 2 قسمیں. ایک سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, صحیح ہے, ایک حالات کی وجہ سے قدرت ساتھ میں. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سعودی عرب میں غریب ہیں, حالانکہ اتنا مالدار ملک ہے, عربوں میں وہاں آپ کو غریب ملیں گے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی, اس پہ اتنا زیادہ. مفتی صاحب اپنے عقل کا ماتم کرے آدمی. ہمارا معاشرے میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی بڑی گاڑی میں آئے گا وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے. جی, اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا یار, پیسے کا تعلق ہے ہی نہیں نا. کوئی پیسے والا ہے یا پیسہ اچھا ارن کر رہا ہے تو وہ اتنا عقل مند ہے. سب سے زیادہ ویلیو نالج کی ہونی چاہیے, نالج, علم, صحت. اچھا بہت سے ایسے امیر ہیں جو بیچارے سلیپنگ پلس کھا کے روزانہ سوتے ہیں, استما اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری لاحق ہے. اچھا آپ, میں ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مساکین میں آپ کا شمار ہوتا تھا, لیکن علم میں حضرت علی کا مقام بہت سارے صحابہ سے بہت آگے ہے. حضرت علی کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجباری فینا, اللہ نے جو ہمیں تقسیم کیا نا, ہم اللہ اس تقسیم پہ راضی ہیں. تو وہ کیا تقسیم کی اللہ نے؟ لنا علم وللجہال مالو, اللہ نے بہت سے کم علم لوگوں کو پیسہ دیا, ہمیں علم دیا, تو ہم اس تقسیم پہ خوش ہیں. فإن المال يفنى عن قریب, مال عن قریب ختم ہو جاتا ہے. وإن العلم يبقى لا يزال, اور علم ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہے کہ مال سے زیادہ حضرت علی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوکس کر رہے ہیں علم کو. تو یہ لوگ جاہل لوگوں کو بے غیرت کیوں نہیں کہتے, جن کے پاس نالج نہیں ہے؟ یہ کم علم لوگوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے موٹیویشن کے لیے؟ اس کو بھی نہیں دینی چاہیے, ویسے دینی تو اس کو بھی نہیں چاہیے, لیکن ایک مثال بات ہے, صحیح بات. دولت میں علم تو بڑی دولت ہے نا. اور میں ایک بات یہ معزز خواتین و حضرات میں بولنا چاہوں گا کہ کامیابی یا جو وہ دولت سے نہیں ہے, وہ انر سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو آپ جتنا بھی پیسے والے ہیں آپ خوش نہیں رہ سکتے یار. جی جی, اقنا بما رزقک اللہ تکن اغنى الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. واہ واہ, جو حاصل ہے اسے قبول کر لو. جو حاصل ہے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو گئے. واہ, کیا کہہ رہے ہیں.